محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. عزیزان گرامی وقار، آج سلطان الاولیاء غوث العظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں. کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا. کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا. عام انسان کی عقل میں نہ آئے، اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام، اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن کرامت اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں. اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے. اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے. سنو، اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے. اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں. میں یہیں بیٹھا ہوں، اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں، اللہ کے ولی ہوں گے. یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے. میرے عزیزو، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے. اس حسین اعظم کو دیکھیں کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا. دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے. اور کرامات اولیاء اکرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے. اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے. جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا ان ظالموں سے، یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے. آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت. کرامتیں سنتے بھی آیا، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے. لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر. کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین پلٹ جاتی، ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی، واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے. ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد کے ہلاکو کے زمانے کے تھے. ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا، جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں. اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا. اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں، ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے. ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی. تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے.
تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا کھٹورا تھا، اور آ کر کے لوگ رونے لگے، حضور ہلاکو آ گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لے، اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ دو سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں۔ واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں۔ ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا، کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، قتل کر دیا۔ دوسرے دن اپنے خاص دو وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کی محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھ آؤ۔ یہ دو وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے، جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا، حضرت محمد جام، آج پھر رونے لگے، کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں۔ آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی، کہا جاؤ، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے، وہ چاہیں تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دیں ظالموں کی نظر سے۔ دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بھی بغداد نظر نہیں آیا، واپس گئے۔ بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے، کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آئی۔ ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوکیشن بالکل صحیح ہے، ہم سامنے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں، فوج کو تیار کرو۔ پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی، تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے، کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی، توجہ سے سننا میرے عزیزو، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے محبوب بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی، نہ انہوں نے توبہ کیا، نہ اپنے اعمال درست کیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی۔ پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا، تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، اب ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں، آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو،
فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں. تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا. لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں گے، حالات خود بدل جائیں گے. سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں. وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا. شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے. یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھیں، بول نہیں پاتے تھے. خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی. آج جیسے سعودیوں کے ہاں یہ رواج ہے، بادشاہ کی حمایت میں اور بادشاہ جیسا چاہے ویسی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے. شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس سے کیا سروکار. بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت کی. یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا. اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے اسی بغداد میں صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے. ان کی پیٹھ جھک گئی تھی، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی. کوڑا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی رسی کو نہیں، چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی. 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا، کوئی بچ گیا بچ گیا. 300 کوڑے کھائے. اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. وہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام الحدیث کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر؟ صرف حق بات کا اعلان برسر پیکار کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے. انہوں نے کوئی بادشاہ کی روح رعایت نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتی ہے. میرے عزیزو یہی بڑی کرامت ہے. غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی. شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000. غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا. اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں. جب آپ خطبہ دیتے تھے ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے. حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے. اللہ کریم لوگوں کے دلوں پر بات ڈالتا ہے. غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوا کرتے، مجمع ختم ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کی تو لاشیں اٹھائی جاتی تھی، کتنے تو وہاں بے ہوش ہو جاتے. کس بات پر؟ اتنا اثر کرتا دل پر کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے. خطبے کے اندر، بیان کے اندر ایسا اثر ہوتا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مدہوش ہو جاتے، کوئی جوش حال میں کپڑے پھاڑ ڈالتے.
روایات میں بتایا گیا کوئی ایک مجمع بھی ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ اٹھایا گیا. ہر خطابت کے بعد. اور بولتے کیا تھے؟ حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں، آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، میں اپنے لیے بھی نصیحت اور سارے علماء کے لیے بھی کہتا ہوں، لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، لوگوں کے کانوں میں نہیں جاتی. یہ جمعہ میں آتے ہیں سوتے رہتے ہیں، جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یہ جھٹکا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بیان یوں ہی چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں، دو چیزوں کی پابندی ضروری ہے. میں نے پڑھا تھا امام احمد بن حنبل نہیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری نصیحت کر رہے تھے، اور جب وہ نصیحت کرتے تو لوگ رو پڑتے تھے، آخرت کو یاد کرتے، قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے تو لوگ رونے لگتے. ایک بندہ تھا وہ مجلس میں آیا کرتا اور خاموش بیٹھتا اور اس پر کچھ بھی اثر نہیں. ایک دن اس نے پکڑ کر کے پوچھا حضرت سفیان سے، آپ جب بیان کرتے تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بدتمیز ہے، تو بدماش ہے، تو بد عمل ہے. فرمایا دو میں سے ایک خرابی ہو سکتی ہے، یا میرا دل خراب ہوگا یا تیرا دل خراب ہوگا، اس لیے کہ میں بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں، اس میں اثر تو ہوگا ہی. دو میں سے کوئی ایک خراب ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ تو ہی خراب. یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے، بولنے والی زبان پاک ہو اور لقمہ حلال کا جاتا ہو، اللہ اثر ضرور پیدا فرماتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ سنیں. ایک دن آپ حضرت عبدالجبار کو بٹھائے، اپنے بیٹے کو، وہ بیان کرتے رہے، اس کے بعد اتر کر کے آگے کہا ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رقت طاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی، آپ بیان کریں. غوث پاک ممبر پر کھڑے ہو گئے اور سنو، 70,000 کا مجمع ہے. غوث پاک کی تقریر کیا ہے؟ ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک، اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا. اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہے، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا. عبدالجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبدالجبار کہتے ہیں عبدالجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جمع کر رکھی ہوئی تھی، ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی. گرمیوں کے دن تھے، آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی. میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت، دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا. میرے پہنچنے سے پہلے ہی ایک بلہ آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا، وہ دہی کا مٹکا گر گیا، ٹوٹ گیا اور دہی پورا زمین پر بہہ گیا. نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی. اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، کپڑے پھاڑنے لگ گئے. لوگوں کے اندر جوش حال سے کیفیت بدل گئی. میرے عزیزوں، کوئی اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہو کہ دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، دہی بہہ گیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے کی؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہو سکتا ہے. غوث اعظم کا مجمع بھی اہل دل کا ہوا کرتا تھا، وہ بصیرت والے لوگ بیٹھتے تھے. غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی دہی کی ہانڈی جمائی تھی اور ان کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی تھی. غوث اعظم اپنے واقعے سے دنیا کی حالت بتا رہے تھے، اے لوگو جس طرح میرے گھر میں آج میرے کھانے سے پہلے دہی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور دہی بہہ گیا، سب کی حالتیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں. انسان اپنے لیے اتنا کماتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال لیتا ہے اور سارا مال اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کی حالات بتا رہے تھے. اور میرے عزیزوں، آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے، آج بھی وہی حالات ہیں. ہم نے کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دی، رات نہیں دیکھا، دن نہیں دیکھا،
دوڑتے رہے مال حاصل کرنے کے لیے، اتنا جمع کر لوں، اتنا جمع کر لوں، اتنا جمع کر لیا جب تک تو صحت بگڑ گئی، شوگر بھی آ گئی، بی پی بھی آ گئی، اور ایسی بیماریاں لگ گئی کہ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا جمع کیا تھا خرچہ کرتے رہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو کاموں میں تو انسان کی پوری زندگی ختم ہوتی ہے، پہلے کمانے کے لیے صحت گنواتا ہے اور پھر صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے۔ یہ دو چیزوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یہی تھی کہ اتنا جمع کر لے جاتے ہو، اتنا جمع کرتے ہو کہ پھر جب کھانے کا وقت آتا ہے تو میاں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نمک بھی نہیں کھا پاتے، شکر بھی نہیں کھا پاتے۔ دوسری باتیں تو چھوڑو، شوگر والے شکر نہیں چکھ پاتے، بی پی والے نمک نہیں چکھ پاتے، ارے یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، اور مال دیکھو تو کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، اربوں کا مال پڑا ہوا ہے، نمک نہیں چکھ پاتے، شکر نہیں کھا پاتے۔ کس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور تھوڑی اور بڑی بیماری ہو گئی تو پانی بھی نہیں پی پاتے، ڈائلیسس چل رہا ہے۔ ہمیں اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں، 40 علماء ہے، الگ الگ سوالات نوٹ کر کے، میں یہ پوچھوں گا، تم یہ پوچھنا، تم یہ پوچھنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا کہ آج سوالات کوئی نہیں کرے گا۔ وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے، سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو، اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ۔ تو یہ جو علماء کی جماعت تھی ان کو بلایا، ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اس طرح 40 سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے، اور اس کے بعد کہا کہ اے گروہ علماء، تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو، میں جواب دوں، تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں، میں قادر کا بندہ ہوں۔ تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں۔ اللہ رب العزت کا کی صفاتی نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، علماء نے تنگ کیا، پریشان کیا، آپ کے مجموعوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو، ان علماء کو پورا سلا دیا ہو، نہیں، فیس کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور خلفاء کے وقت کے سلاطین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا۔ کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی، یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمے رہے۔ اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم ہے؟ خانقاہ کے گدی نشینوں، غور سے سنو، جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے۔ ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے، اللہ اللہ کرو، تسبیح لو، دلوں کی صفائی کرو، سب صحیح ہے، لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے، صرف جہاد پر۔ کہا کہ اے گروہ مسلمین، تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں، حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ غوث پاک جب بیان کرتے منبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا۔ خلیفہ مستنجد باللہ، اس زمانے کا خلیفہ ہے، اور تنگ آ گیا غوث پاک کے پاس۔ جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا، کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے، میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر، جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے۔ یہ آپ کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی
کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو، تم اپنی عیاشیوں میں ہو، تم اپنے نشے میں ہو، تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے، گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر، مصر پر، ترکی پر، ہر جگہ. اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا، اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا. آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے. میرے عزیزو، غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی. اتنا ہی نہیں، آپ ہی کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو، تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے. تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں، کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے. اللہ کے تم خلیفہ ہو، تم نائب ہو اللہ کے. تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی، اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اعظام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو، اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا، اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو. تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو، ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے، کچا چبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے، جو منافق تھے، یعنی دکھتے تھے بس، لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا. میں صاف کہوں گا بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی، میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کب یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں، ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں. سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی، میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے، غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے، لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی. کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟
یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش ہے، بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں۔ نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں۔ وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر۔ دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ، ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں۔ ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر، جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں۔ وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی۔ پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے۔ ان کو چھینک آئی تھی، جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز۔ تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے۔ ایک بار تم پکارو گے، پہنچانا میرے مولا کا کام ہے۔ اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے۔ تم پکار کر کے تو دیکھو۔ اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو۔ کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا آیا، کیا آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی۔ عزیزان گرامی، مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آئے۔ آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں۔ مستنجد باللہ آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے۔ آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ، تو اپنے پاس رکھ لے۔ کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا۔ خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے۔ خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے، میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تیرے دربار تک پہنچ جائے گا۔ تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے۔ اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا۔ خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا۔ اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا، نظر غوث جو پڑھی۔ اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں یار، میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں۔ اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا، 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا، کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے، گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ دیں۔ غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے، اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا، لسٹ بنی۔ کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا، وہ گورنری پر آئے گا
جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا۔ آپ نے لکھایا نام، خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے۔ ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا، 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو۔ تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا، اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا، وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے۔ آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، ڈر اور خوف ان کے سینوں پر طاری ہوا۔ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، رزق اللہ کے ہاتھ ہے، پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو، آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ عزیزان گرامی، اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا، سوال پر، ہائے افسوس، اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے، اس قدر تم بزدل ہو گئے، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے، تمہاری زبان بند ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے، تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے، محبت ہے، تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی۔ ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی کا باشندہ ہو۔ تم کہتے ہو تعزیت کے لیے، ارے میرے عزیز، اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی، بہت خاموشی، کوئی بات نہیں۔ تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء، تم سب کے سب جاؤ گے۔ مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے، ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ۔ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، کون سا عشق رسول، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں، فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا، آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے۔ میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ وہ جواب دیتے، آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا. کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ آئیں. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں، آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے ہمارے. آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. انہوں نے ناموں سے رسالت کو واضح کیا ہے. میرے عزیزو، اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں، وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں. اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو، بولو گے تو پکڑے جاؤ گے، بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا. ہو نہیں تو میرے عزیزو، آج تو حالات ایسے ہیں. میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے. تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو، پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو. جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں، یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے. میرے آقا دیکھ رہے تھے. شام کا وقت ہوا، احد کا میدان، حوازیں، سناٹا، 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی نے پکارا میرے سعد کو ڈھونڈو، کہاں ہے سعد کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے سعد تم زندہ ہو، رسول تجھے بلا رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی. صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں، وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے. اندر سے آواز دی اے جوانوں سعد زندہ ہے، میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں. ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سب پھٹ چکا ہے. پیٹ کو تک چاک کیا گیا ہے، سانسیں باقی ہیں. سعد بن ربیع کہتے ہیں اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا، حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید نہیں پہنچ پاؤں گا. میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا، حضور تک پہنچا دینا. لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات میں. سعد ابن ابی ربیع کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں، میری آخری سانسیں ہیں، لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی، تمہارے جسموں میں جان باقی رہی اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی، میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا. اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا. حضرت سعد ربیع اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے، وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے. اے میرے عزیزو، اے جوانو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے، مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں، پیر بخشوا دیں گے ہمیں. تم برس میں ایک مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا کر دیا. یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں. آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے، نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ.
ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں. اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں کہ اب بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے، اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا. ایک مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی. آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی. میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں؟ میں تو دوسرے واقعات بیان کر رہا ہوں. یہاں آپ کے کرنٹ سچویشن، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، رپورٹر بھی ہوں گے اور حضرات کو دیکھ رہے ہوں گے. مجھے میں نے ابھی بیان میں کون سا بھڑکایا یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو پکار. میرے عزیزو، تمہارے ان نعروں سے اصل بات یہ ہے، دنیا کو یہ لگنے لگا ہے یہ جس کے غلام ہیں اس کے پورے ہونے لگ گئے تو پھر اچھے اچھوں کی کرسیاں ہلنے لگ سکتی ہیں. اس لیے کہ اس قوم کی تاریخ سب کو پتا ہے. یہ وہ قوم ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں، اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے، دنیا کو پتا ہے. دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال نے کہا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اسی بات کو لے کر کے موڑ کے بگاڑ کر کے پیدا کیا جاتا ہے. حالات خراب ہو جائیں گے آپ کے بیان کا، حالات خراب نہیں ہوں گے. ایمان اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو حالات خراب کبھی نہیں ہوتے، حالات خراب نہیں ہوتے. آج اے سنی مسلمانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اگر کامل ہے، یہی بات سن لو. وقت ختم ہونے کو آ گیا، میں اپنے وقت پر سمیٹ لوں گا. آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، علماء بھی توجہ کریں گے کیونکہ یہ بھی منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جمعہ میں مسجد پر مائک لے کر کے بیان کرتے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. اب تو حالات ایسی آئیں گے ان کے ساتھ. اب تک تو ٹرسٹیوں کی چٹھیاں آتی تھی، صدر سیکریٹری بولتا تھا مولانا یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا. ابھی اس کے بعد اور آگے سے بھی آئیں گی اور چٹھیاں آئیں گی کہ مولانا ابھی آپ کو کیا بولنا ہے اس جمعہ میں. یہ ڈرے بھپکے ہوئے لوگ جو علماء کی گردنوں پر راج کرتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں کھول دو، آزاد کر دو ان زبانوں کو جو میرے مصطفیٰ کی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. ان کی زبانوں پر تالے نہ لگاؤ. یا علماء تمہارے دین کے محافظ ہیں، تمہاری نسلوں کی شریعت کے محافظ ہیں. آج ان کی زبانوں کو بند کرو گے، کل تمہارے بچے نبی کا نام لینے سے گھبرانے لگ جائیں گے، ڈرنے لگ جائیں گے. علماء کے گھلوں میں اور ان کی گردنوں میں رسیاں نہ ڈالو. یہ تو ان ظالم ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں، باقی علماء سے کہتا ہوں اگر حالات ایسے آ گئے ٹھوکر مار دو ان کی نوکریوں کو. ایک دروازہ اگر یہ بند کرتے ہیں میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا. سنو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات سے ڈرتے تھے. غوث پاک کا خطبہ بیان کرنے والے مولوی حضرات علماء سنیں، غوث پاک کس سے ڈرتے تھے؟ ان کو ڈرانے والا کوئی ٹرسٹی تھا، کوئی حاکم تھا، بلکہ حالات ایسے تھے. ایک بار خطاب کر رہے ہیں مجمع میں، بہت بڑا مجمع ہے، خطاب کے بیچ درمیان ابھی واز ہو رہا ہے، ایک کالا سانپ گر گیا آپ کے کندھے پر. سانپ گر گیا اور گرا ہی نہیں،
گر کر کے پھر وہ آپ کے گلے کے اندر سے داخل ہو گئے، آستین میں آیا، آستین میں آیا اور پھر ادھر آیا، وہ لوٹ لوٹ کرتا رہا۔ لوگ جو مجمع میں بیٹھے تھے ان پر ہیبت طاری تھی، وحشت طاری تھی، کوئی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن غوث پاک کا قدم ڈگمگایا نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی حرکت ہوئی، آپ کا بیان کنٹینیو جاری رہا، اسی طرح جاری رہا۔ وہ سانپ کبھی آپ کے سامنے آیا، کبھی ادھر آیا اور گھوم پھر کر کے واپس چلا گیا۔ بیان آپ کا مکمل ہوا، لوگ کھڑے ہوئے پوچھتے رہے، یا سلطان الاولیاء سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ یہ جو ماجرا ہوا، یہ سانپ اتنا خطرناک تھا، دیکھ کر کے ہیبت طاری تھی اور آپ اپنا بیان کنٹینیو جاری رکھے ہوئے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں وہ سانپ تو مجھ سے کہہ رہا تھا، اے عبد القادر تجھ سے پہلے 70 اولیاء کو بھی میں نے ایسی آزمایا ہے، 70 علماء کو میں نے ایسے ہی آزمایا ہے، اور آزما کر چلا گیا۔ غوث پاک کیا فرماتے سنو، اے لوگو تم مجھ سے پوچھ رہے اس سے ڈرتا تھا یا نہیں ڈرتا تھا؟ بات صرف اتنی ہے، میں اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، میرے اس کی قدرت پر ایسا یقین ہے، اگر مولا نے میری موت لکھی ہے تو یہ کالے سانپ سے کیا چونٹی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر موت نہیں لکھی اس طرح کے 1000 سانپ میرے گلے میں آئے میری موت نہیں آ سکتی۔ میرا اس کی قدرت پر یقین کامل ہے، اس لیے میں اس کا بیان کنٹینیو رکھا، جاری رکھا۔ آج میں یہی کہتا ہوں اے سنی مسلمانوں اور ان علماء سے بھی، اگر ہماری موت لکھی ہے چھوٹے سے حادثے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو وقت کا پرائم منسٹر بھی تمہاری گردن پر پیر رکھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ قادر مطلق میرا رب العالمین ہے۔ وقت کا بادشاہ بھی تمہاری گردن پر تلوار رکھے نہیں آ سکتی۔ آپ کو پتا ہے چنگیز کی تاریخ، چنگیز ایک ظالم بادشاہ گزرا، بہت بڑا ظالم، جس کے سر پر 50 لاکھ لوگوں کے قتل کا الزام ہے۔ 50 لاکھ انسانوں کا قتل معمولی ہے؟ اس زمانے کا چنگیز، اور وہ ملک کے ملک فتح کرتے ہوئے نکلا تھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا میرے عزیز، گھوڑے پر بیٹھا ہوا چنگیز کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو گرفتار کر کے میدان میں کھڑا کیا ہے، اور جلاد کو بلایا کہ ایک ساتھ سب کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ 3 صفوں میں کھڑا کیے ہوئے تھے لوگوں جن کا قتل ہونا تھا، لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے۔ جلاد تلوار لے کر آیا، اور جب پہلی صف والوں کو قتل کرنے لگا، وہ گردنیں اڑا رہا تھا، ایک بوڑھے میاں پہلی صف میں کھڑے تھے، وہ جلدی سے دوسری صف میں چلے، پیچھے والی صف میں گئے۔ بادشاہ چنگیز گھوڑے پر بیٹھا ہوا کھلونے سے کھیل رہا ہے، اور یہ منظر بھی دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ بوڑھا یہاں سے ادھر چلا گیا، پہلی صف کا کام تمام، پورے قتل ہو گئے۔ دوسری صف میں جب قتل کا آرڈر آیا تو جلاد پھر گردنیں اڑانے لگا، دوسری صف دوسری لائن کو قتل کرنے لگا جلاد۔ یہ بوڑھے بابا جو ہے تیسری صف میں چلے گئے، پیچھے اور ایک صف تھی، یہاں سے بچ کر تیسرے میں چلے گئے، دوسری صف بھی اڑ گئی۔ اس کے بعد بادشاہ چنگیز کہا مار کر کے کہنے لگا، بابا جی اب تو اس کے پیچھے کوئی صف نہیں، یہ تیسری تھی، اب کہاں جاؤ گے؟ بوڑھے میاں نے سر جھکا کر کہا، اب بھی میرا اللہ ہے۔ یہ یقین ہوتا ہے جہاں تک بچنا ہے بچ لیں گے، اور جب نہیں ہے، بابا جی نے کہا اب بھی اللہ ہے، ہو سکتا ہے۔ اس چنگیز نے کہا کہ اڑاؤ اب ان کی گردنیں۔ ابھی جلاد تیسری صف کو اڑانے ہی جا رہا تھا، اچانک چنگیز کے ہاتھ سے وہ کھلونا نیچے گرا، جو کھیل رہا تھا بیٹھ کر کے گھوڑے پر۔ جیسے ہی وہ کھلونا اٹھانے کے لیے نیچے کی طرف آیا، اس کا پیر زین سے نکل گیا اور گھوڑا اچانک بدک گیا، سرکش ہو گیا، اور گھوڑا سر پر دوڑنے لگا، اور یہ ایک پیر اس کا زین میں پھنسا ہوا ہے اور سر نیچے زمین پر ہے۔ اب گھوڑا دوڑتا گیا، پتہ نہیں کتنے پتھروں سے اس بادشاہ کا سر ٹکراتا رہا، گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ سارے سپاہی، سارے فوجی اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے، لیکن گھوڑا دوڑتا گیا، اتنا دوڑا کہ اس چنگیز کا سر پھٹ کر کے بھیجا باہر۔
मर गया। बहुत दूर जा करके घोड़ा एक जगह रुका। बादशाह की मौत का ऐलान इतना बड़ा था, सारे सिपाही सारे फौज बादशाह को लेने के लिए हाजिर आए। मियां पूरी सल्तनत तहबतह हो गई, हुकूमत बदल गई, सब खत्म हो गया। और जो कैदी थे वो आजाद होकर जाने लगे। वो बूढ़े मियां कहते हैं बाकी लोगों से, क्या मैं नहीं कहता था अल्लाह अब भी हमारे साथ है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हमारे लिए दुनिया द एंड नहीं कर सकती जब तक मेरा मौला ना चाहे, अल्लाह ना चाहे। आज लोगों को ये लगता है, मुझे वैसी भी बात बताया गया कि यहाँ पर मुंबरा की आपकी घनी आबादी है, फिलिस्तीन के मामलात पर कुछ बोलेंगे यहाँ पर भड़क जाएंगे लोग। मेरे अजीजों, इतने भड़कने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ भड़कोगे तो फिलिस्तीन पहुंच भी नहीं पाओगे। बात ये है, हम बोलेंगे जरूर जुल्म के खिलाफ और हक के लिए, चाहे जैसी भी हालात हो। अगर किसी को बुरा लगता है इजराइल जालिम है, तो मैं 100 बार कहूंगा वो जालिम है, जालिम है, जालिम है। उनकी कोई हिमायत करने के लिए हम नहीं है, लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहता हूं, गौसे पाक का मसला कि ये है, सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम की निस्बत के साथ आप अपनी शरीयत पर कायम रहें और अपने ईमान पर डटे रहें और तौबा व इस्तिग़फ़ार के बाद अपने हालात बदल लें। और उन गरीब मुसलमानों को देखकर जो कत्ल हो गए और उनके टुकड़े हो गए, ये मत समझना कि इस्लाम खत्म हो गया। हर जमाने में ये चीजें आती रहेंगी, लेकिन आज मैं ये ऐलान करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इन हालात को देखकर इस बात का फिर से हम नारा तजदीद करके जाते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। किडनी खराब है, कितने ऐसे लोग मिलते हैं आज, कितने ऐसे हैं जिन्होंने साफ मुझसे कहा कि डॉक्टर ने पूरा गिन करके कहा है कि पूरे दिन भर में जो है एक ढक्कन से पानी पीना, बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन से बस बूंद बूंद चखते रहना, पानी ही ना पियो, इसलिए कि किडनी काम नहीं करती। ये दुनिया है मेरे अजीजों, हमने अपनी सेहत गंवा दी, पूरी की पूरी सेहत गंवा दी इसको हासिल करने के लिए। इसी को मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। लेकिन समझ में किसी को नहीं आता, उस वक्त समझ में आने लगता है जब जाने का वक्त होता है। जाने के वक्त हालात ऐसे होते हैं, मैं अक्सर अपने टूर में देखता हूँ, उमरा पे जाते हैं, बगदाद पे जाते हैं, खूब आयश से रहते हैं, सबको पता रहता है प्लेन में सिर्फ 30 किलो का अलाउड है, लेकिन मार्केट में जाते हैं तो उनको कुछ खबर नहीं होती, सब खरीद रहे होते हैं। हो जाएगा, खरीद करके लाकर रूम में भर दिए, और आज शाम में जाना है तो ठोस रहे हैं इस बैग में उस बैग में, नहीं घुसा। और उसके बाद फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो कभी इसको रिक्वेस्ट कभी उसको रिक्वेस्ट, थोड़ा हमारा भी ले लो, थोड़ा हमारा भी ले लो। अरे वहां सबका 30 है, कोई लेने को तैयार नहीं। फिर खरीदा हुआ वहीं छोड़ करके हसरत भरी निगाह से देखते जाते हैं, किसी की खजूर छूटी हुई है, किसी के मुसल्ले छूटे हुए हैं, किसी के कपड़े छूटे हुए हैं। हर बार हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, छोड़ करके जा रहे होते हैं, बड़ी हसरत से देखते हैं। मेरे अजीजों, ये कोई लतीफा नहीं, सेम यही हालात जब दुनिया से जा रहा होता है एक इंसान, मरने से पहले उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। क्यों कहा गया है मरने के वक्त सबसे पहले उसकी आंखें बंद कर दो? क्योंकि वो अपना माल देख रहा होता है, अपनी औलाद देख रहा होता है, अपना घर बार देख रहा होता है। मैंने इसको बनाया था, इस तरह से कमाया था, इस तरह से इसको पाला था, ये सब देखता रह जाता है। उनमें से किसी चीज को उठा भी नहीं पाता, ले नहीं जा सकता, यहाँ तक कि ऐसी हालत होती है खुद जा भी नहीं पाता, दूसरों के कंधों पर सवार होकर जाना पड़ता है। ये दुनिया की हकीकत। गौसे पाक की तालीमात अगर पढ़ते रह जाओ मेरे अजीजों, तसव्वुफ का एक ऐसा किला है, गौसे पाक की तालीमात काफी है तुम्हें तौबा करने के लिए। दुनिया में दिल लगाने के लिए
اور اس سے دل ہٹانے کے لیے غوث پاک کی تعلیمات کافی ہیں. آپ نے فرمایا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں چلتی. کشتی سمندر میں چلتی ہے یعنی پورے بھرے ہوئے موجوں کے پانی پر کشتی چل رہی ہے لیکن اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. ہاں اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی کے لیے خطرہ ہے, ڈوب جائے گی. تم دنیا میں ایسی رہو کہ تمہارے اندر دنیا نہ آئے. تم دنیا میں ہو, تمہارے اندر دنیا نہ آ جائے. اگر تمہارے اندر دنیا گھس گئی تو ڈوب جاؤ, پھر یہاں سے نکل نہیں پاتے. مولانا روم اسی کی ملتی جلتی بات کہتے ہیں مثنوی شریف میں. جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک چونٹی کو دیکھا, شہد کا ایک قطرہ زمین پر گرا ہوا ہے. شہد کا قطرہ چپکنے والا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر گم ہوتا ہے. چونٹی قریب سے آئی, ایک چسکی لی, شہد کو چکھا اور جانے لگی. پھر آئی, پیٹ کہاں بھرتا ہے چونٹی کا میٹھے سے. ارے شہد تو پانی میں بھی رکھو اوپر سے آ کے گرتی ہے اور شہد کھانا ہے اس کو. اور دوسری طرف سے آئی, پھر گئی, پیٹ نہیں بھرا, چاروں طرف سے اس قطرے کو چاٹ چاٹ کے گئی. مولانا روم فرماتے ہیں پھر چونٹی کے دل میں خیال آیا میں نے ہر طرف سے تو شہد کو چکھ کر دیکھا ٹیسٹ ایک ہی ہے, بیچ قطرے میں کیسا ٹیسٹ ہوگا. قطرے کے بیچوں بیچ شاید الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو چونٹی یہ سوچ کر کے قطرے کے اوپر چڑھ گئی, جو شہد کا قطرہ تھا اس کے اوپر چڑھ گئی. کہا اوپر چڑھ کر کے میں چسکی لوں گی اس کی اور چکھوں گی. اور جب چڑھ گئی تو اس کے سارے پیر ہاتھ اس پہ چپک گئے. چوبس تو لیا, شہد کھا تو لیا, لیکن واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. سارے ہاتھ پیر اس شہد کے گم میں چپک گئے. چونٹی کی اسی قطرے میں موت ہو گئی. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں انسان یہی کرتا ہے, مال کبھی ادھر سے کماتا ہے کبھی ادھر سے کماتا ہے, ہر جگہ سے دیکھتا ہے, سارے ٹیسٹ لے لیتا ہے, بعد میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے, ارے نیتا جی تو بڑے بنگلے میں, وہاں کیسا عیش ہوتا ہوگا, کوئی اس ریزورٹ میں ہے وہاں کیسی مستیاں ہوتی ہوں گی, وہاں بھی جا کر دیکھ لوں. یہ وہاں بھی یہاں بھی کرتے کرتے گھس جاتا ہے اور دنیا میں ایسا مصروف ہوتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے, توبہ کی مہلت نہیں مل پاتی, اسی دنیا میں پھنس جاتا ہے. میرے عزیزوں, غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں رہتی ہے, تمہارے اندر پانی نہ آنے پائے. اگر تمہارے اندر آ گیا تو ڈوب جاؤ گے. ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج ہم حالات دیکھ سکتے ہیں. جتنی چیزوں نے ہمیں بگاڑا ہے آج وہ دنیا کی محبت ہے, وہ دنیا کی محبت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں سناتا ہوں, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. وہ آج کے زمانے میں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ایسا لگے ہمارے لیے ہی بیان ہوا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. قریب ایک زمانہ تم پر آئے گا, تم دیکھو گے کہ ساری جماعتیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی, ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. بھوکا آدمی جیسے برتن پہ جھپٹتا ہے ایسے میری امت پر ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی. آج وہی تو حالات ہے, آج وہی حالات ہے. سب کا ٹارگٹ ہم ہی ہے, سب کا نشان ہم ہے. صحابہ نے پوچھا اس وقت یومئذ نحن من قلت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی, ایسا کیوں ہوگا کہ سارے لوگ ہم پر جھپٹ پڑیں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ, نہیں تم تو بہت زیادہ ہوں گے اس وقت, غثاءً كغثاء السیل, لیکن تمہاری حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. یعنی سمندر کا کف جھاگ جو ہوتا ہے ہواؤں سے اڑ جاتا ہے, تمہاری حالت ایسی ہوگی. تعداد تو بہت ہوگی لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلبلا کر کے بھاگنے والے لوگ, یہ پیوریٹی نہیں رہ جائے گی. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیز ہمارے اندر کیوں آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وجہ دو ہی ہوگی, دو چیزیں جب تمہارے دل کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے, تمہارے دلوں کے اوپر کافروں کا, دشمنوں کا رعب ڈال دے گا, تم ڈرتے ڈرتے جینے لگ جاؤ.
خوف کے عالم میں جینے لگ جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں میرے آقا فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے انتہا محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے لگو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، ڈرنے لگ جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں، تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب ڈال دیا جائے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دیا جائے گا۔ کیا یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر آ گئی؟ اے نوجوان، دنیا میں ایسے مست ہو گئے، ہر ایک کو اپنی مصلحت ہے، میری دکان کیسے چلے گی، میرا بزنس کیسے چلے گا۔ مولانا تو تقریر کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں ان کو کچھ ہو گیا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ ساری مصلحتوں کی باتیں میں سن سن کر کے پک گیا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ لگتا ہے ان کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ کل کو پکڑ کے لے جائیں گے، تمہارا بھی نام آ جائے گا۔ بہت سارے اسٹیج پر علماء کے حالات پر ابھی تو چل رہا ہے، جس دن کوئی ٹارگٹ پر آئے ادھر ادھر بیٹھنے سے بھی ڈرنے لگے۔ ان کے اوپر اتنے کیس ہیں، بازو بیٹھنے والوں کے بھی حالات خراب ہو جائے گی، ہمارا بھی نام نہ آ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ سب گیدڑ بھپکیاں ہیں، تمہارے ایمان کا امتحان۔ میں تو یہی کہتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، وہی بات میں کہتا ہوں جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہی رپورٹ لکھواتے ہیں جا جا کر کے۔ ہماری بھی جہاں رپورٹ لکھی ہوئی ہوگی بات یہی ہوگی کہ یہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے اور ان کے نام پر لوگوں کو بات کرتا ہے، یہی رپورٹ ہوگی۔ اور اس بارے میں ہم کبھی ڈرتے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اتر پردیش میں وہاں کے حالات تو پتہ ہے، بلڈوزر کی حکومت چلتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ایک مولانا صاحب نے کہا آپ کے ساتھ جلسے میں بیٹھ کر میں لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرے دن مجھے تھانے بلا لیا اور پھر مجھے بہت زیادہ معاملات ہو گئے۔ کہا کہ مولانا تم ہی نعرے لگا رہے تھے۔ آپ لوگ نہ ڈریں انشاءاللہ۔ یہاں پر تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں کہا کیا ہوا، پھر کچھ ہوا؟ کہا مجھ سے کہہ رہے تھے کیس ہو جائے گا، حالات بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا فخر کرو مولانا اس بات پر، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم نبی کا نام لے کر جا رہے ہو، کون سا مسئلہ ہے؟ بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، ہم بولتے رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان رکھی ہے۔ نبی پاک کی عظمت اور نبی پاک کی شریعت اور اولیاء امت کی مدحت بیان کرنا جرم ہے، یہ جرم ہم 1000 بار کریں، اگر یہ جرم ہے 1000 بار کریں، بلکہ ہم دار پر بھی پھانسی کے پھندے پر بھی یہ جرم کریں گے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بتایا ہے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ خامخواہ بیچارے ہمارے رشتہ داروں کو ڈرا کر کے رکھے لوگ، پولیس والے حضرات کو کچھ لوگ رپورٹ لکھوا کر ڈرا کر کے رکھے ہوئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 سال میں تقریباً 170 کے قریب جلسے کر کے آئے۔ کسی ایک جگہ کی بھی رپورٹ نکال کر کے بتاؤ کہ ہم نے کہیں فساد کروایا، ہم نے کہیں پر لوگوں میں ماحول بگاڑا ہو یا پبلک بھڑک کر کے ایک دوسرے کے جنگ کرنے پر آئی ہو، کہیں نہیں۔ اگر قوم کو، سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنا تمہارے نزدیک بھڑکانا ہے تو یہ بھڑکانا تو بہت اچھا ہے میرے عزیزو۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم ان نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں جو اپنے نبی کے فدائی ہیں، جو اپنے نبی کے عاشق ہیں، اور ہم صرف اس لو کو اور بڑھانا چاہتے ہیں جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے، ان کے سینوں میں کسی اور کی نہیں، میرے مصطفیٰ کے محبت کی شمع ہے، اگر وہ مدھم ہے ہم اس کو تیز کرنا چاہتے ہیں۔ بس میرے نوجوان سے میرا مطالبہ صرف اتنا ہی ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔